بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ پبلک، صبح بخیر۔ میں ہوں رقمہ عرفان ملک، میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف صاحب۔ السلام علیکم اور بڑی مبارک ہو جی آپ کو، یہ وزراء کی کارکردگی وزراء کی کارکردگی میں 10 تو ہیں۔ میں ایک دم حیران رہ گئی ہوں، میرا کیا ایسا ہوا ہے جو مجھے مبارک ہمیں پہلے حرمیت کو بھی مبارک دے دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ حرمیت بڑی مبارک ہو گئی، 10 وزراء کو بہترین کارکردگی کا ایوارڈ مل گیا ہے۔ جی السلام علیکم، ست سری اکال۔ وعلیکم السلام سر، میں بھی بڑا حیران ہوا ہوں کہ کل جس طرح ہوا، جس طرح خارجہ معاملات کے حوالے سے بڑی تعریفیں کی جاتی تھی، پھر اگر ہم دیکھیں فاروق نسیم صاحب کی وزارت کے حوالے سے بڑی تعریفیں کی جاتی تھی، اور فواد چودھری بیچارے نے تو پورا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، شوکت ترین صاحب کی، ایسے کئی وزارتیں ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے۔ اچھا، فخر امام صاحب کو اگر آپ دیکھیں سر، وہاں پہ ایک حیرانی یہ ہوتی کہ جتنے بھی بحران ہیں اس کی وزارت میں جنم لیے اس بحرانوں نے، اور اس کو بھی دے دیا ایوارڈ۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے۔ میرے خیال میں اپنے لیے جگہ خود ہی تنقید کے لیے راستہ خود کھول دیا پی ٹی آئی نے، اور جس طرح پیپلز پارٹی اور نواز شریف یہ مریم نواز صاحبہ سب کی توپوں کا رخ کل اسی معاملات پہ تھا، تو ہم سمجھ نہیں ہے کئی وزیر جو ہیں وہ نالا بھی نظر آ رہے ہیں، کئی گلے شکوے بھی کر رہے ہیں کہ بھیا چیلے چمٹے چماٹوں کو سب کو اسناد مل گئے اور ہم بھیا بالکل سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو مراد سعید صاحب نے پہلی پوزیشن لی ہے۔ لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ جی اگر وہ نمبر 1 تھے تو سی پیک پہ بڑا کام ہونا تھا، ان کو چائنا کیوں نہیں لے کے جایا گیا۔ لیکن بات بڑے تبصرے ہیں مزیدار قسم کے، جیسے وہ ایک ثانیہ کی جو وزارت ہے، ثانیہ نشتر صاحبہ کی، ثانیہ نشتر صاحبہ کی جو ہے، ان کو وزارت کے تحت جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں انڈے اور مرغیاں دینے کا وہ تھا، انڈے دیے گئے، تو اس میں ایک نے کہا کہ بلکہ پشاور سے ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انڈے جو ہے ان میں سے 50% سے زیادہ تو مرغے نکل آئے ہیں، تو انڈے کہاں بیچے ہیں؟ تو مطلب اچھا، اور وہ اس وزارت کے حوالے سے یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ مرغیاں دینے کا بیسیکلی کہا گیا تھا، اور کچھ اس کے حساب سے کوئی ریشو طے کی گئی تھی کہ 5 مرغیاں اور 1 مرغا ہوگا، اور وہ تمام کے تمام لائک موسٹ آف دیم آر مرغاز، یعنی اس طرح سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کو بھی، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو سب سے فیوریٹ ایک وزارت تھی وزارت ماحولیات، اس کا بھی ہمیں ٹاپ 10 پوزیشنز میں کہیں کوئی نمبر نظر نہیں آیا۔ لیکن وہ وزارت انصاف کہہ رہا ہوں، سوری، ہیومن رائٹس کی جو ہے شیریں مزاری کو مل گیا انعام، اور شیخ رشید بڑے خوش ہیں، کہہ رہے ہیں میں ٹاپ 10 میں آ گیا ہوں۔ یہ آپ ویژول میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ اپنا ایوارڈ، اپنا سرٹیفکیٹ وصول کر رہے ہیں۔ اچھا، حالانکہ رؤوف صاحب اگر ہم دیکھیں تو جب سے شیخ رشید صاحب آئے تو بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر کرائم ریٹ کی میں سے بات کروں تو راولپنڈی میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ کنٹرول ہوا ہے کہاں ہے، اور سرٹیفکیٹ ملا ہے تو کیسے ملا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ سوال بہت سارے بنتے ہیں، لیکن حیران بھی بندہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف اپنے لیے جو کھڈا ہے خود ہی کھود رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں تنقیدوں کا جو رخ ہے، اور ہر جگہ سے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی ہر جگہ میں آپ جس وزارت کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہاں ہماری کارکردگی بہتر ہے، یہاں پہ بہتر ہے، تو ان کو تو بالکل اگنور کر دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا بندے کو، اب یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے فخر امام صاحب کا ذکر کیا، پھر دوسرا جو ایک اور وزیر ہے موصوف، اس کے کام کو بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ خسرو بختیار، ایسے کئی سارے وزیر ہیں۔ ہاں، خسرو بختیار صاحب جو ہے، میں حیران ہوں کہ اس کو کس چیز کے لیے ایوارڈ دیا گیا، شاید اس لیے کہ اتحاد قائم رہے۔ اچھا، میں ایک بات پر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی، فواد چودھری صاحب کہیں سرے سے ہی شامل نہیں، وہ تو ہے ہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اور ان کا کہیں پر بھی نمبر نہیں۔ اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے اچھے سفارتی تعلقات اور خارجہ پالیسی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی نمبر نہیں ہے۔ اور شوکت ترین صاحب بڑا کہتے ہیں معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، ان کا بھی کوئی نمبر نہیں ہے۔ اور خسرو بختیار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کھاد کی بوری کہیں مل نہیں رہی، کسان پریشان پھر رہے ہیں، پھر بھی خسرو بختیار کو ایوارڈ دے دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جو دیکھے ہیں تماشے زیادہ بنے ہوئے ہیں، لوگ مذاق زیادہ اڑا رہے ہیں اس سارے اس کے اوپر۔ اور ایک اور بیان جو وزیر اعظم کا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا مذاق ہی اڑایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے انقلابی خیالات تھے، آئیڈیاز تھے، لیکن جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے سسٹم میں گنجائش ہی نہیں ہے انقلابی آئیڈیاز کو برداشت کرنے کی۔ وہ بھی ہے کہ وہ کیسے انقلابی آئیڈیاز تھے جن کو سسٹم میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ اگر انقلابی آئیڈیاز اور کیا کرنا تھا وزیر اعظم صاحب نے
جو اگر کر جاتے تو پھر اس ملک میں کیا ہو جاتا. پہلے جو ان کے انقلابی آئیڈیاز ہیں اس کا اثر جو پڑا ہوا ہے وہ کافی نیگیٹو پڑا ہوا ہے, وہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے, مطلب اس حوالے سے دیکھا جائے تو. اب دیکھو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں بڑے میمز بننے ہیں, لوگوں نے بڑے بڑے تماشے کرنے ہیں, بڑے بڑے کارٹون بنیں گے, ابھی بھی بننا شروع ہو گئے. اچھا خاصا کل سے کرٹیسزم سٹارٹ ہوا ہے ٹویٹر پر. اگر ہم مختلف قسم کی ٹویٹس پڑھیں تو ہر کوئی مذاق اڑاتا نظر آ رہا ہے. ایون جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے حامی ہیں وہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی میں دیکھ رہی تھی بہت سے میمز سامنے آ رہے ہیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا تھا, یہ سمجھ سے باہر ہے. اور اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے دنوں میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ اس کی سچویشن خیر کیا کلیئر ہونی ہے. بٹ اینی ویز یہ تو ہم نے سٹوری ڈسکس کر لی. ذرا ہم اپنے ویورز کے ساتھ ٹاپ سٹوریز آج کی شیئر کر لیں. ڈیلی ڈوز کے ساتھ ہم آغاز کریں گے. ہم گفتگو کریں گے جو ملک میں تحریک عدم اعتماد کا شور مچا ہوا ہے. اب کی بار عدم اعتماد لائی جائے گی, لائی جاتی ہے تو پھر کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت اہم موضوع, بھارتی انتہا پسندوں نے مسکان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. ان کی کچھ دوسری پکچرز جب وہ حجاب کے بغیر ہوتی ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں, اور حجاب کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں, اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی سم ہاؤ کی جا رہی ہے. اس پر بھی آج ہم ڈسکشن کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پلاسٹک بیگز کی جو ہیں وہ آلودگی کی وجہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سمندری حیاتیات کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر شگفتہ جن کے گھر میں دنیا کی تہذیبوں کے رنگ پائے جاتے ہیں, یہ آج ہمیں شو میں جوائن کریں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک آرٹسٹ جنہوں نے کباڑ سے بہت کچھ بنایا اور آسمان تک پہنچ گئے, کیسے پہنچے, ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. ساتھ ہی ساتھ قدرت کے حسین مناظر, سونی ورلڈ فوٹوگرافی ایوارڈز کا اعلان, اس کو بھی آج ہم شامل کریں گے. اور ہمارے پاس خصوصی پیکیجز بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے. سو ڈیلی ڈوز کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. ڈیلی ڈوز میں سب سے سٹوری اس حوالے سے ہے کہ امریکہ میں چور 60,000 کے قریب شہد کی مکھیاں چوری کر کے فرار ہو گئے. اچھا اس کے حوالے سے ویورز کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آلریڈی امریکہ میں شہد کی مکھیاں جو ہیں ان میں کمی پائی جاتی ہے, اور یہ ان کے انوائرمنٹ کے لیے اور ان کی ایگریکلچر کے لیے بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے. ایسے میں اتنی زیادہ مکھیاں چوری ہو جانا, اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ ان کو چوری کیسے کیا گیا ہوگا. میں تو یہ سوچ رہی تھی, تو کاٹ لیتی ہیں, نہیں وہ کاٹ لیتی ہیں, لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ یہ مکھیاں فارمز پہ ہوتی ہیں, اور وہ فارمز میں جیسے آپ نے یہ دیکھ رہے ہو ویژول میں, یہ اس طریقے سے ان کو بند باکسز کے اندر رکھا جاتا ہے, تو ان کی افزائش کی جاتی ہے. اس طریقے سے وہ باکسز ہی کو چوری کر کے لے گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مکھیاں پہلے پکڑی ہوں گی اور پھر 60,000 مکھیاں پکڑی ہوں گی, ساتھ میں باکسز بھی لے کے چلے گئے. وہ نہیں ہے. نہیں پھر بھی کتنا مشکل کام ہے نا. ہاں مشکل کام تو ہے, مشکل کام تو ہے, لیکن جیسے یہ ہے میں نے بتایا کہ بڑے بڑے باکسز کے اندر یہ ان کے وہ بنائے جاتے ہیں مصنوعی چھتے. میں نے ایک دفعہ غلطی سے ان کے چھتے پہ ہاتھ ڈال دیا تھا, اور پھر پورا یہ جو چہرہ تھا نا اس سے پورا فٹ بال بن گیا تھا. تو مجھے یاد ہے بڑا مشکل کام ہے, میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوا, لیکن یہ چور بڑے شاطر نکلے. آپ کے سوات کے علاقے میں بھی کافی مکھیوں کے فارمز ہوتے ہیں, مطلب یہ شہد کی مکھیوں بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں جو شہد ہے بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ آتی ہیں مکھیاں ایک سیزن میں, اور میرے خیال میں جب مارچ شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ آتی ہیں. تو میری بھی ایک کوشش تھی کہ بھیا میں نے شہد کھانا ہے, اور شہد کھایا نہیں بلکہ فٹ بال بن کے گھر آ گیا. تو یہی صورتحال ہوتی ہے, اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے بڑی کمال کی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کمال کیا بھائی. بہرحال وہ امریکہ کی خبر جو ہے اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ پولینیشن کے اوپر انحصار ہوتا ہے ان مکھیوں کے حوالے سے. پولینیشن بھی ہوتا ہے کہ مکھیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ ٹریول کرتی ہیں, اس طریقے سے مطلب ان کی افزائش کا کام ہوتا ہے, پولینیشن ہوتی ہے. تو اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے امریکہ میں. تو یہ چور لے کے بھاگے ایک فارم سے, تو وہ جو ہے وہ خبر ہمارے پاس یہ تھی. اینی ویز اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. تو اگلی خبر ہمارے پاس جناب یہ ہے کہ شہزادہ چارلز دوبارہ سے کووڈ میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بار کووڈ میں مبتلا ہوئے تھے, ان کو کورونا پازیٹیو آیا تھا. 2020 کا یہ واقعہ ہے, اور اب کی بار دوبارہ ان میں کووڈ پازیٹیو آیا ہے, جس کے بعد انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صحت دے. ہاں ہونڈورس کی جو
صدر ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئی ہیں, اور بھی کئی سربراہان ہے. طیب اردوان کے بارے میں تھا کہ وہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں, ان کی اہلیہ بھی. کل شرارہ چاز جو ہیں انہوں نے جس وقت یہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اس سے پہلے ملاقات کی تھی کوئین الزبتھ سے, ان کے بعد بیٹھے رہے تھے. تو وہ اب میرے خیال میں کوئین الزبتھ کو بھی اپنا ٹیسٹ کروانا پڑے گا. کوئین الزبتھ کو بھی, ہاں اس کو بھی ٹیسٹ کروانا پڑے گا, کیونکہ پھیلنا تو اس نے ہے پھر ہر حال میں کس نہ کس طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں تو کہیں نہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور بہت ایسے ہیں کہ جو بڑے لیول پہ بیٹھے لوگ ہیں تو تب وہ لوگ بھی بڑے زیادہ شکار ہیں. کہ اب ہم دیکھیں تو زیادہ ایس او پیز کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, بہت کوشش بھی کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. تو دھیان رکھنا ہوگا بھائی. یہ سب سے بڑی جو خبر میں بات ہے وہ یہ آتی ہے دوبارہ, یعنی ایک بار پہلے بھی شکار ہوئے, پھر دوسری بار شکار ہوئے. ہمارے شفقت محمود صاحب کے بارے میں ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, لیکن شفقت محمود صاحب چند دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں دوبارہ کرونا کا شکار ہو گیا ہوں, اگرچہ اس دفعہ میرے سمٹمز اتنے زیادہ سخت نہیں ہیں. تو وہ جلدی ریکور کر گئے, اور پھر ہم نے جہاں سے خبر شروع کی تھی ان کو ایوارڈ بھی مل گیا کہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں بہت کچھ کیا ہے. چوتھا نمبر ہے, چوتھا نمبر ہے, چوتھا یا پانچواں نمبر ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو شفقت محمود بھی ان میں ہے جن کی شفقت محمود بھی ان لوگوں میں جن کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا ہے. ہم نے دوبارہ واپس آ گئے اس طرف. بالکل ٹھیک. اچھا اسی کے ساتھ ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. مجھے نہیں پتا کہ میں اس سٹوری کو کس طرح سے اناؤنس کروں. کچھ حوالوں سے یہ سٹوری اس کو کرٹیسائز بھی بہت کیا جا رہا ہے, مذاق بھی بہت اڑایا جا رہا ہے. کچھ حوالوں سے مجھے ایسے لوگوں پر ترس بھی آتا ہے. عامر لیاقت حسین صاحب تیسری شادی کی ہے. عامر لیاقت پہ ترس آ رہا ہے؟ نہیں, میں ہر اینگل سے اگر اس کو دیکھیں تو لڑکیوں پہ ترس آ رہا ہے اس کو. نہیں مطلب اس پر میری اوپینین شاید بہت سے لوگ اختلاف بھی کریں, آپ پہلی کریں, دوسری کریں, تیسری شادی کریں, چوتھی جتنی مرضی کریں, بٹ دیر از آلویز اے وے کہ آپ اپنے پہلے گھر خراب کر کے اور پھر آگے شادیاں, اور پھر آپ کس طرح سے ان کو پبلکلی اپنی پرسنل لائف کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں, اور پھر آپ سب کو اناؤنسمنٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں. لائک پرسوں آپ کی سیپریشن ہوئی, لائک ڈیورس ہوئی, خلا لیا طوبہ نے, جو اناؤنسمنٹ سامنے آئی. ویسے تو سیپریشن 14 مہینے سے غالباً چل رہی تھی. اس کے بعد کل انہوں نے پھر ایک پکچر لگا دی, اور پھر جس طرح سے اپنی پرسنل ان کی جو ویڈیوز تھی لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے. سو اگر آپ نے کسی سے علیحدگی بھی اختیار کرنی ہے سو اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. ان کی پہلی وائف ہی سچ اے گریس اور اتنی ڈیسنٹ خاتون ہے, بٹ جو بھی چلے جس بھی وجہ سے علیحدگی ہوئی, پھر دوسری, پھر تیسری. اگر ہم دیکھیں حریم شاہ ہو گئی, عامر لیاقت صاحب ہو گئے, ایسے لوگ اپنے آپ کو یہ جو پبلسٹی اسٹنٹ ہوتے ہیں نا اسی میں ہمیشہ یہ اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں, اور کوشش ہوتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو انگیج رکھا جائے. تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں جو سوشل میڈیا کی زینت بنے, اور یہ اس کے بڑے ماہر ہیں عامر لیاقت صاحب. ہمارے تو خیر بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن بڑے ماہر ہیں. کوئی نہ کوئی بات ایسے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ خبروں میں لازمی رہے. چاہے وہ پارلیمنٹ آتے ہیں تب بھی وہ کوشش ایسی کرتے ہیں, چاہے وہ ان کی اپنے پرسنل لائف ہو اس کو بھی اسی طرح چھیڑتے ہیں وہ. اور کل جب انہوں نے گانا گایا, ہائے ہائے آواز بڑی جو بھی ہے, اور ابھی مطلب یہ کل جب انہوں نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی, وہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں دوبارہ سے بڑا ہنس کے کہہ رہے تھے میں تو ایک اور شادی کروں گا. آپ ایک چھوڑ کے 10 اور شادیاں کریں, بٹ ان کا ایک طریقہ ہونا چاہیے, کوئی ایلیگنس, کوئی ڈیسنسی ہونی چاہیے. یہ تو محض میرے نزدیک ایک آپ اس کو کہہ لیں چھچوڑا پن ہے جو کیا جا رہا ہے, اور آپ پچھلی نبھا نہیں رہے. وارڈ لگائی کہ مبارکباد ہی دے دو, تیسری شادی کی مبارکباد ہمیں ایک ہی نہیں مل رہی ہے, اس نے تیسری کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پہلی نہیں ابھی تک مل رہی, انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے, اور خود میرے خیال میں ارلی 50s یا لیٹ 40s میں ہیں, اور لڑکی 49 کے ہیں, اور 18 سال کی لڑکی ہے دانیہ شاہ. لوگ اس پر بہت میمز بھی بنا رہے ہیں, سے اس کا تعلق ہے, سرائکی علاقے سے تعلق ہے, اور پتہ نہیں وہ پٹایا کیسے ہے اس نے, مطلب بیچاری کو. اچھا وہ میں میمز دیکھ رہی تھی, وہ اتنے مزے کے پٹانے میں سر وہ میمز جو تھے وہ اتنے مزے کے تھے کہ ایک پکچر تھی اس میں عامر لیاقت حسین کی 2004 کی ایک پکچر تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ دانیہ شاہ کی بھی ایک پکچر تھی جس میں وہ کافی چھوٹی ایج ان کی دکھائی گئی تھی. سو اس طرح سے بھی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہاں میرے خیال میں کرٹیسائز کیا بھی جانا چاہیے, چونکہ جو میں نے کم از کم مختلف تبصرے وغیرہ لوگوں کے دیکھے ہیں اس میں لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. بعد میں مذاق بھی اڑایا ہوا ہے, بعد میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جیسے ایک صاحب کا تھا کہ عامر لیاقت حسین کی ہمت کو سلام, کہ بعد میں ایک شادی سے گھبراتے ہیں, انہوں نے 3 کر لی ہیں. تو وہ لوگ لوگ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں.
لیکن زیادہ تر لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے. میرے خیال میں عامر لیاقت کو اپنے فالوورز کا اپنے فینس کا خیال رکھنا چاہیے اس طرح کی جب وہ کوئی بات کرتے ہیں. I still remember ایک ٹائم تھا جب یہ رمضان ٹرانسمیشنز بہت زیادہ کرتے تھے, ان کی فین فالوئنگ بہت اچھی تھی, لوگ ان کو بہت زیادہ سراہتے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا پھر ہر عروج کو زوال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ابھی بھی ان کو لگتا ان کا عروج ہے, لیکن لوگوں کی نظر میں جو ان کا ایک مقام تھا نا وہ تھوڑا سا گر چکا ہے. سو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اینی ویز ان کی پرسنل لائف ہے, وہ اب تیسری کے بعد جتنی مرضی شادیاں کریں, ہماری طرف سے ان کی مبارکباد, اور اللہ کرے یہ شادی ان کی اچھے طریقے سے چل پائے. ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری ہمارے پاس جناب اس حوالے سے ہے کہ آٹزم کے شکار بچے, ان کے لیے بہت زیادہ کام ہونا چاہیے, ہوتا بھی ہے. بیسیکلی ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے ان میں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں بٹ ان کو بروئے کار اس طرح سے نہیں لایا جاتا. پلس ان کا ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تنہائی کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں بیکاز کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں کر پاتے. سو کراچی کے نوجوان انجینئرز نے آٹزم کے شکار بچوں کے لیے ایک روبوٹ تیار کیا ہے, اور یہ جو روبوٹ ہے یہ ان بچوں کے ساتھ لائک ان کی کمپنی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اور پھر ان بچوں کو نیشنل لیول پر ایک کریٹیوٹی کے کمپٹیشنز ہوئے, اس میں ان کی پوزیشن بھی آئی, ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتا دیں کہ آٹزم میں جو بچے شکار ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ ان کے ذہن سلو ہوتے ہیں, اور وہ ذہن سلو ہونے کی وجہ سے وہ جو عام لوگ ہیں ان کی طرح سے ان کا ریاکشن نہیں ہوتا, زندگی کو اس طریقے سے نہیں گزار سکتے جس طریقے سے عام لوگ گزارتے ہیں. تو وہ سلو ہونے کی وجہ سے پھر ان کی ضروریات بھی کچھ ہوتی ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ کم ہوتی ہے, تو بہت سلو ہوتے ہیں. اور سلو ہونے کی وجہ سے اس میں بھی ڈگریز ہیں, لیولز ہیں. اٹھنے بیٹھنے میں بھی کہو کافی سارے بڑے محتاط سے رہتے ہیں, بہت سے کم لوگوں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے, بہت سارے ان کے مسائل ہیں. لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو طلباء ہیں, وہ زیادہ ان کی جو مختلف چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ ہے, تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جدت آ رہی ہے اور بڑی تیزی آ رہی ہے. کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں جو سب کے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہے. ہاں, یہ روبوٹ کی تیاری جو ہے وہ بڑی اس حوالے سے ان لوگوں کو, چونکہ ظاہر ہے کمیونیکیشن ان کی بہت سلو ہوتی ہے, عام آدمی کے ساتھ بات چیت کرنا, اس کو سمجھانا, اپنے مسائل بتانا, یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ چیزوں کو گریب کرنے کی صلاحیت کافی کم ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک روبوٹ اگر ان کا ساتھی بن جائے, ان کا تنہائی کا بھی ساتھی ہو, ان کی ضروریات بھی پوری کر کے دے رہا ہو, تو بڑا کمال کی بات ہے. میرے خیال میں اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. ہم ہمیشہ ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی, تو یہ ہمارے اپنے ملک سے ہے, اس لیے ان بچوں کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ٹیکنالوجی روبوٹک, یہ جو انجینئرنگ ہے, یہ ہمارے اپنے ملک میں ہوئی ہے. بالکل, ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا ڈیلی ڈوز اپنے اختتام کو پہنچو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, اگر ہم دیکھیں تو ملک بھر میں تحریک عدم اعتماد کا ایک بار پھر سے شور سنائی دے رہا ہے. اپوزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطے کر رہی ہے, اور ایسے میں ہی پاکستان تحریک انصاف عوامی رابطہ مہم سٹارٹ کرنے کی تیاریاں زور و شور سے کر رہی ہے. ایسے میں اس بار جیت کس کی ہوگی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب اس وقت شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک مظہر صاحب اینڈ ویلکم ٹو آور شو. سر, سب سے پہلے یہ فرمائیے گا اپوزیشن دوبارہ سے ایک بار پھر متحرک دکھائی دے رہی ہے, تحریک عدم اعتماد آپ کو اس بار کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ لائک آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر پھر عثمان بزدار صاحب اور آخری فیز میں عمران خان صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ میرا خیال ہے بہت جلدی کنکلوژن پہ پہنچ رہی ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, اور جب آئے گی تو ظاہر ہے بہت تیاریوں سے آئے گی. اگر آئے گی تحریک عدم اعتماد, اس کے بہت سے عوامل ہیں. پاکستان میں کبھی بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے کامیاب نہیں ہوئی ہے حکومت وقت کے خلاف, خاص طور پہ وزیر اعظم کے خلاف. ایک ہی تحریک عدم اعتماد ہم نے دیکھی ہے جو 89 میں موو ہوئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, اور اس وقت تو 58-2 بھی تھا, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتی تھی پرائم منسٹر کے. اس کے باوجود بھی
وہ کامیاب نہیں ہو سکی تحریک عدم اعتماد. وہ الگ بات ہے کہ اس کے چند ماہ بعد گورنمنٹ کو 58(2) کے تحت جو ہے ہٹا دیا گیا. آج جو سچویشن ہے اتنی آسان نہیں ہے. مجھے بہت کم امکان لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی. پہلی چیز یہ کہ جب وہ موو ہوگی تو وہ بالکل اس سٹیج پر ہوگی جب شاید اپوزیشن کو یہ قوی جو ہے اس کا یقین ہو جائے, مطلب مکمل یقین ہو جائے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی. ابھی جو صورتحال ہے اس میں بہت جو ہے پری میچور ہے. آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب تک جو ایکسپیرینس رہا ہے 3.5 سالوں میں, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن سینٹ میں اپنی میجورٹی کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکی. انہوں نے ایک تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف لے کر آئے تھے, وہ ناکام ہو گئی. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد موو کی گئی اور اس وقت جب لوگ کھڑے ہوئے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 61 کے قریب تھی, لیکن جب تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوئی سیکرٹ بیلٹ تو 10 سے 12 ووٹ کم نکلے اور اس طرح وہ ڈیفیٹ ہو گئی. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ چیزیں ہوئی ہیں. قومی اسمبلی میں حکومت کو جھٹکا ملا جب یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو گئے, اس کے باوجود کہ میجورٹی نہیں تھی اپوزیشن کے پاس. لیکن ہم نے پھر سینٹ میں دیکھا کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہار گئے اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن بنے حکومت کے جو سینیٹرز ہیں ان کی مدد سے. تو یہ جو وشیش سرکل ہے اس میں بہت آسان نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر کو ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس سٹیج پر تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک عدم اعتماد موو ہو پائے گی بہت جلدی, اور اگر موو ہو گئی تو اس کا کامیاب ہونے کے امکانات مجھے کم نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اچھا مدر یہ بتائیے کہ اگر فرض کیا کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے, جیسے شاہد خاقان عباسی کا بیان تھا کہ جب تک ہمارے عدد پورے نہ ہوں ہم ظاہر ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے, اور وہ عدد پورے ہونے والی بات آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دی کہ اس کی کس طرح سے گیم چلتی ہے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ عدد پورے ہوں, پھر اس کے بعد وہ آئیں. پرویز الہی صاحب نے جیسے کہا کہ ابھی تو کچن میں برتن اکٹھے ہو رہے ہیں, کھانا کب پکے گا کیا نہیں ہوگا. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زور شور سے جو اپوزیشن ساری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں اپنے اس پروجیکٹ میں اس طریقے سے, تو پھر ان کے پاس کیا چیز رہ جائے گی جس کی بنیاد کے اوپر وہ شور مچائیں؟ دیکھیے میرے خیال میں اپوزیشن کی جو بنیادی غلطی اپوزیشن کر رہی ہے وہ یہ کہ انہیں اس وقت یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لوکل باڈیز الیکشن پہ کانسنٹریٹ کریں. انہوں نے آلریڈی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے, بائی الیکشن میں گورنمنٹ کو سیٹ بیک ہوا ہے, اب پنجاب اور سندھ میں لوکل باڈیز الیکشن ہونے والے ہیں, اس کی تیاری کریں. دیکھیے لوکل باڈیز الیکشن میں اگر حکومت شکست کھا جاتی ہے تو بائی ڈیفالٹ جو ہے حکومت جو ہے لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن بڑے گراس روٹ لیول کے الیکشنز ہوتے ہیں, یعنی عام انتخابات سے بھی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان کی کسی بھی ڈیموکریسی میں. تو میرے خیال میں حکومت بجائے اپوزیشن بجائے اس کے کہ اس طرف اپنا زور سارا لگا رہی ہے, ان کا زور بنیادی طور پہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ہر صورت میں جیتیں, اور گورنمنٹ کی اگر کوئی مینیپولیشن کر رہی ہے اس کو روکیں. اگر آپ اپنی ساری کانسنٹریشن اپنی ساری انرجی جو ہے وہ لانگ مارچ اور لوکل باڈیز اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ لگا دیں گے, اور وزیر اعظم اس کے مقابلے میں جو جلسے کر رہے ہیں ان کا اسپیسیفک ایم یہ ہے, ٹارگٹ یہ ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن کی موبلائزیشن کی جائے. تو میرے خیال میں اپوزیشن کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اس میں بڑا بنیادی فلا یہی ہے کہ اگر وہ ناکام ہو گئے تو ان کے اثرات لوکل باڈیز الیکشن پہ بھی پڑیں گے, ان کے اثرات آئندہ والے عام انتخابات پہ بھی پڑیں گے, اور اس کا بیسک جو نقصان ہوگا وہ اپوزیشن کو خود ہوگا. تو مجھے اس وقت اپوزیشن کی اسٹریٹجی میں بڑا فلا نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے انہیں کیونکہ 1-1.5 سال رہ گیا الیکشن میں, انہیں پوری توجہ بلدیاتی الیکشن پر دینی چاہیے, اور بلدیاتی الیکشن میں حکومت کو شکست دے کے ایک مورل, ایتھیکل اور پولیٹیکل وکٹری حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. حرمید
اچھا مظہر صاحب، اگر ہم دیکھیں، ہمیں یاد ہے کہ گزشتہ سال جب مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا عدم اعتماد کے حوالے سے، جب پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا، تب ان کا کہنا یہ تھا کہ جب مقتدر حلقوں سے اشارے ملتے ہیں اور اعتماد دلایا جاتا ہے تب عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. اب ان سے یہ جب اب ہم دیکھیں تو عدم اعتماد کے حوالے سے سب کا موقف یہی ہے، مریم نواز سمیت سب کا موقف یہی ہے. تو کیا اشارے مل گئے ان کو کہ جس طرح وہ ماضی میں کہتی تھی اور اب وہ یہی بات کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کنفیوز ہے. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی کنفیوز ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کنفیوز ہے. مسلم لیگ نون کے اگر آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان ہے، دوسری طرف شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت بھی بیساکھیاں ہٹ گئیں اس وقت جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. تو اس کا مطلب ہے وہ بیساکھیاں اپنی جگہ موجود ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک یہ چیز نہیں ہے، اب تک وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہیں، یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی اتنے ایم این ایز کے حد سے ہمارے رابطے ہیں اور انہوں نے ہم سے رابطے کیے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک سیاسی پس منظر میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک سیاسی بیان بازی میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کیا چیزیں ہوئی ہیں؟ گراؤنڈ پہ ابھی ہم نے حال ہی میں منی بل پہ دیکھا، ہم نے حال ہی میں جو ہے وہ سینٹ کے اندر دیکھا کہ اسٹیٹ بینک والے اس میں کیا ہوا. تو گراؤنڈ پہ تو حکومت کامیاب نظر آتی ہے اور باقی آپ بیانات دیتے رہیں، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا اس وقت ٹیسٹ ہوگا آپ کا. ابھی مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون مظہر صاحب جس طرح عدم اعتماد کی بات جو ہم نے دیکھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، میرے خیال میں کہ اپوزیشن غلط اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہی ہے حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. بہتر اپورچونٹی آپ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں صرف ایک فیز ہوا اور ایک فیز میں کامیابی کی بنیاد پہ عمران خان کو پوری پاکستان میں تحریک انصاف کی تنظیمیں توڑنی پڑی. تو آپ اس کی اہمیت دیکھیں نا، بائی الیکشن مسلسل مسلم لیگ نون جیت رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن انہوں نے جیتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی زیادہ ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ ایفیکٹو ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، اس میں ہارس ٹریڈنگ ہو، اس کے نتیجے میں جو بھی چیز ہوگی گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو اپوزیشن بہت پیچھے چلی جائے گی. اور اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان ووٹڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو عمران خان خاموشی سے تو نہیں بیٹھیں گے، گھر تو نہیں چلے جائیں گے، پھر وہ بھی ایک لیتھل اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈیموکریٹکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں انہیں زیادہ زور جو ہے وہ اگلے بلدیاتی الیکشن پر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس ایکسائز میں جائیں. بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے مظہر، اور ایک حوالے سے دیکھا جائے اس وقت یعنی صحیح لا حاصل جسے کہتے ہیں اس طرح کی اسٹریٹجی ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے اس وقت بھاگ رہے ہیں اب ترین صاحب کے پیچھے کہ وہ ان کا ووٹ کس طرف کو آئے گا، ان کی پارٹی کے لوگ کس طرف سے آئیں گے، یا مطلب ایم کیو ایم کے پیچھے یا جی ڈی اے کے پیچھے یا پرویز الہی کے پیچھے، جبکہ پکا پتہ ہے کہ یہ ان کو جب تک اشارہ نہیں ہوگا اوپر سے کہیں سے انہوں نے ساتھ آ کے نہیں ملنا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، 100% میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط اسٹریٹجی ہے، غلط طریقے سے کام چلایا جا رہا ہے. اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں نا رؤوف صاحب، آپ یہ دیکھیں نا کہ جو سینٹ میں پچھلے 3.5 سال میں ہوا، جہاں اپوزیشن کی ایبسلوٹ میجورٹی ہے، وہاں حکومت کا جو نمائندہ ہے وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتا ہے، حکومت کا نمائندہ دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتا ہے، حکومت کے نمائندے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے. ان کا امپورٹنٹ اسٹیٹ بینک جس کو پوری اپوزیشن جو ہے قومی سلامتی کا ایشو بنائے ہوئی تھی، اس میں ان کو شکست ہو جاتی ہے اپوزیشن کو. تو جہاں آپ کی آن گراؤنڈ آن پیپر میجورٹی ہے وہاں تو آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے جی. اور جہاں آپ کے 18 کے قریب آپ کو ایم این ایز چاہیے ووٹڈ آؤٹ کرنے کے لیے عمران خان کو، ادھر آپ زور لگا رہے ہیں. تو میرے تو خیال میں سوائے اس کے کہ ان کو ایک پرسنل وہ ہے کہ اس شخص کو ہٹا دیا جائے. ڈیموکریسیز اس طرح مضبوط نہیں ہوا کرتی، ڈیموکریسیز جو ہے تھرو ریفارمز اور تھرو پروسیس ہوتی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اپوزیشن جو ہے اس کو اگر اس میں سیٹ بیک ہوا تو ان کو اگلے الیکشن میں بھی سیٹ بیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بڑی بات ہے جی. حرمیت سوال کرنا.
اچھا مظہر صاحب، اگر ہم دیکھیں جس طرح باتیں چل رہی ہیں، بلکہ اپوزیشن کے جتنے لیڈر ہیں جن سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو ان کا بھی ایک موقف ہے کہ ٹیسٹ کیس کے طور پر سپیکر کے خلاف پہلے عدم اعتماد لانا چاہیے، کیونکہ ماضی میں آپ نے جس طرح بات کی کہ بہت زیادہ تر جب بھی عدم اعتماد کا معاملہ ہے یا ویسے دیگر معاملات ہیں تو ان کو ناکامی ہوئی ہے، تو بزدار کے خلاف اور سپیکر کے خلاف ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ اگر یہ عدم اعتماد لائیں گے تو دونوں کو ٹارگٹ کریں گے پہلے وزیر اعظم سے پہلے؟ دیکھیں کچھ بھی کر لیں، فرض کریں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ ٹینیور کتنا ہے؟ ابھی تو آپ اس میں ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جی جو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو فوری الیکشنز کے لیے کوئی انٹرم سیٹ اپ ہو یا وہ ایک سال ابھی تو آپ اس میں ہی کلیئر نہیں ہے، اپوزیشن اسی میں کلیئر نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ویسے بھی اگر فرض کریں آپ سال بھر کے لیے ہوں گے تو 1.5 سال تو نہیں ہے، کیونکہ جو آخری 3 مہینے پہلے آپ کو پھر ایک انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ اس ایکسرسائز میں جائیں کہ جی چیف منسٹر پنجاب کے خلاف پہلے لے آتے ہیں، اسپیکر کے خلاف پہلے ٹیسٹ کیس لے آتے ہیں. ان ٹیسٹ کیس کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ کامیاب ہو بھی سکتے ہیں اور کامیاب نہیں بھی ہو سکتے. تو پہلے آپ ورسٹ سینیریو میں دیکھ لیں کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اپوزیشن کدھر کھڑی ہوگی. تو اپوزیشن بجائے اس کے کہ جہاں اسے کامیابی مل رہی ہے وہاں وہ اپنا زور نہیں لگا رہے، یعنی جہاں انہیں گراؤنڈ پہ کامیابی مل رہی ہے، لوگوں کے درمیان کامیابی مل رہی ہے بائی الیکشن اور بلدیاتی الیکشنز میں، ادھر بجائے اس کے زور لگائیں. آپ ایک ایسی جگہ پہ اپنی ساری طاقت سرو کر رہے ہیں کہ جہاں رسک ایلیمنٹ بہت ہے، جہاں شکست کی صورت میں آپ کو بہت بڑی ناکامیوں کا سامنا آگے کرنا پڑے گا. تو میرے نقطۂ نظر سے کہ اتنے میچورڈ اپوزیشن لیڈرز ہوتے ہوئے، اتنی میچورڈ اپوزیشن پارٹیز ہوتے ہوئے، جو ان کی اس وقت اسٹریٹجی لگ رہی ہے وہ انتہائی امیچور ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو اسٹریٹجی ہے وہ انتہائی امیچور ہے. بہت شکریہ مظہر ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. بالکل درست فرما رہے تھے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. آئندہ ہم انتخابات کی تیاری کی جائے، ساتھ ہی ساتھ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان پر توجہ دی جائے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ جو اسٹریٹجی ہے حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی، یہ فی الحال ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں مظہر نے، ان کو اپوزیشن کو بھی غور سے سننا چاہیے. اور وہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر ان کو شکست ہوتی ہے تو ان کو آئندہ بہت بڑے پیمانے پہ بھی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے، مطلب اس کو دیکھا جائے، کیونکہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد اس کا اتنا غلغلہ ہے، اتنا شور مچایا ہوا ہے، اس کے بارے میں آگے ٹھوس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. پھر لمبی مدت تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا کسی اور بیانیے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کہ شاید موو ہی نہ موو ہو بھی جائے تو شاید کامیاب نہیں ہو پائے گی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز اگر ہم دیکھیں تو کچھ روز پہلے کا یہ واقعہ ہے جب بھارتی ریاست کرناٹک میں اگر دیکھا جائے سو وہاں پر زعفرانی اسکارف پہنے ہوئے کچھ ایکسٹریمسٹ ہندو تھے جنہوں نے باحجاب مسلمان لڑکی مسکان کو ہراس کیا، اور ان تمام گنڈوں کے سامنے اگر دیکھا جائے سو مسکان ڈٹ گئی اور نعرہ تکبیر کا نعرہ بھی لگایا، جس کے بعد جب یہ خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی سو مسکان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، اس کی بہادری کو بہت زیادہ اپریشیٹ انفیکٹ کیا گیا. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھارتی میڈیا اور انفیکٹ بھارتی سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسکان کے خلاف، اور اس کی اب کی پکچرز حجاب کے ساتھ اور اس کی پہلے کی پکچرز کو شیئر کیا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے، کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، اور اسی چیز کو بیس بنا کر اچھا خاصا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جب ہندو انتہا پسند جو ہندو ہیں ان کی جانب سے کسی مسلمان کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو. ایسے واقعات ہم نے ماضی میں بھی بہت زیادہ دیکھے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ صحافی اور بیورو چیف پبلک نیوز لاہور ناصر نقوی صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو شو. سر یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں، ایسے واقعات متعدد بار ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں جب ہندوؤں کی جانب سے بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے اس قسم کے پروپیگنڈاز مسلمانوں کے خلاف کیے جاتے رہے ہیں. اب کی بار بھی ایک پروپیگنڈا، اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ بھارت میں ہمیشہ سے یہ کام ہے انتہا پسندی، اور خاص طور پہ بی جے پی کے دور میں جو یہ بڑھ گیا ہے.
मोदी सरकार के दौर में ये इंतहा को पहुंच गया, इसलिए कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का। अगर उनका ये नारा है, हालांकि पहले वो जब आए थे तो शाइनिंग इंडिया का नारा लेके आए थे, लेकिन चूंकि तजाद बयानी है उनकी और पाकिस्तान दुश्मनी उनके पास है, तो इस्लाम के ख़ास तौर पे एक लड़की, निहत्ती लड़की ने जो अल्लाह अकबर का नारा लगा के पूरी दुनिया में उनके लिबरलिज्म को ललकारा है और उनका नकाब जो है, चेहरे से नकाब उतार के बिल्कुल पाश पाश कर दिया है। अब आप ये देखिए, कर्नाटक की जो अदालत है, जो हाई कोर्ट है, वो फैसला नहीं दे रही कि क्या हो रहा है। वो ये कह रही तमाम तालीमी इदारों में पाबंदी लगा दी जाए। क्यों पाबंदी लगाए? भाई उसका मजहबी हक है, उसका स्टेट जो है उसे हक देती है कि वो अपनी मर्जी से उठे बैठे। जब आप कह रहे हैं कि एक जमहूरी रियासत और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत है, वहाँ ये हाल कि आप उसका हक नहीं देने को तैयार। एक लड़की है, वो नारा हक लगा रही है, अल्लाह अकबर कह रही है, और वो मुकाबला कर रही है इंतहा पसंदों को, और इंतहा पसंद जो है वो दरिंदों की तरह उसकी तरफ लपक रहे हैं। तो आप ये देखें, दुनिया के सामने चेहरा बेनकाब हो गया मोदी सरकार का। और उन्होंने कहा कि देखें, आप लोग लिबरलिज्म की बात करते हैं, आप दुनिया की बड़ी जमहूरियत की बात करते हैं, और आप ज़बान और बयान पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी यही बयान दिया ना कि हम नहीं इजाज़त देते तालीमी इदारों में लोगों को कि बुर्का पहने या हिजाब पहने या क्या। देखिए, उनका अपना हक है, और वहाँ एक तो अक़लियत नहीं है, लेकिन वो लोग जो हैं इतने इंतहा पसंद हो गए, हिंदू इस वक्त बिखरे हुए हैं, ख़ास तौर पे मोदी सरकार की जो पॉलिसी उसमें कि वो किसी को भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, ना ईसाई को माफ़ कर रहे हैं, ना पारसी को माफ़ कर रहे हैं, ना अपने नीच जो छोटी ज़ात वाले हिंदू हैं उनको माफ़ कर रहे हैं। तो एक वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ बाकायदा खाना जंगी होने वाली है। अगर इसको नहीं रोक सकते तो इस सारा कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने एहतजाज किया, पाकिस्तान ने बताया कि देखें, ज़बान और बयान की इजाज़त है, तहरीर और तकरीर की इजाज़त है, और तकरीर वो नहीं कर रही, वो तो अपना हक मांग रही है ना। वो कह रही मैंने हिजाब किया हुआ, मेरा हक है, मेरा मजहब है। अच्छा नकवी साहब, अगर हम देखें क्या हुआ, अगर आप पहली तस्वीरें लेके, हरमीत हमारे साथ हैं। जी हरमीत। अच्छा नकवी साहब, अगर हम देखें, एक तरफ ये पॉलिसियां जो अपनाई जा रही हैं, यानी जनूनियत को ज्यादा फरोग दिया जा रहा है, और इन्हीं गुंडों को, आरएसएस के गुंडों को जो है वो सरपरस्ती हुकूमत की भी हासिल है। ऐसे में तहरीकें भी जो है वो भी दोबारा सरगर्म हो रही हैं, उठ रही हैं। खालिस्तान की तहरीक भी आप देख रहे हैं कि दोबारा कहीं ना कहीं ममालिक से, और खासकर पंजाब में भी आपने किसानों की तहरीक पर भी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग भी की, आपने देखा भी उसको है। तो कैसे देखते हैं कि अगर ये पॉलिसी इसी तरह इख्तियार की मोदी सरकार ने, तो कितना खतरा हो सकता है हिंदुस्तान, अगर उसको टाइम लगता है टुकड़े टुकड़े होने में, तो अब जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि इससे पहले संभालना होगा मोदी, अगर अपनी पॉलिसी पर दोबारा नज़रसानी नहीं करते तो मामला बहुत आगे निकल जाएंगे? हमें देखें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप अक़लियत में हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान का आइन और कानून आपको तहरीर और तकरीर की भी इजाज़त देता है, आपको तमाम हुकूक भी देता है, आपको मजहबी इबादत की भी इजाज़त देता है। लेकिन अगर यही मसला है, दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत ये कहे कि हमारे यहाँ लिबरलिज्म है, हम सबको बराबर के हुकूक देते हैं, और वहाँ ये हरकत करें, तो आपके सामने है। आपके यहाँ पाकिस्तान में, इस स्टेट में किसी को किसी मजहबी जो है वो इबादत करने में पाबंदी नहीं है, और वो अपने अंदाज में करे और अपने वक्त में करे, जब दिल चाहे करे। तो हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं, दुनिया को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट होने का दावेदार है जमहूरियत की, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, वहाँ उनको मजहबी आज़ादी नहीं है, वहाँ लोगों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा। मुसलमानों की वहाँ एक बड़ी आबादी है और आप उसको दबा रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों के साथ जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, ईसाइयों को भी दबाया जा रहा है, सिखों के साथ भी जुल्म हो रहा है। आप ये बताएं हरमीत कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को वही हुकूक हासिल होंगे जो एक आम आदमी को हासिल होंगे, जो एक आम पाकिस्तानी को होंगे, क्योंकि वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या कुछ और है, लेकिन पहले वो पाकिस्तानी है। अब यही हक मांगती है। मुस्कान क्या कह रही है? मुस्कान भी यही कह रही है। अच्छा नकवी साहब, ये बताइए, जो सवाल एक हरमीत का भी था, और वो बुनियादी तौर पे ये है कि अक़लियत भी हो ना, तो अक़लियत में भी ये होता है कि जी मतलब आप 1% हैं या आप आधा % हैं। यहाँ पे 18 करोड़ मुसलमान हैं, जी जी, जो छोटी अक़लियत नहीं है, जो बहुत बड़ी अक़लियत है। और उसके साथ अगर ईसाइयों को मिला लिया जाए, निचली ज़ात के हिंदुओं को मिला लिया जाए, सिखों को मिला लिया जाए, तो ये बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। तो ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं मार रहे इस तरीके से हिंदू जो है अक्सरियत में होते हुए हिंदुत्वा के जो फॉलोअर्स हैं, कि वो खाना जंगी की आप बात, ये नसीरुद्दीन शाह ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि ये खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं जानबूझ के, मतलब इस तरह के इक़दाम। देखिए राहुल साहब, अगर आप देखें कि दुनिया की जो दावेदार है बड़ी जमहूरियत, इसकी मुख्तलिफ रियासतों में
65 سے زیادہ جو ہیں وہ تنظیمیں جو ہیں وہ علیحدگی کی تحریکیں چلا رہی ہیں. کیوں چلا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. آج آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ 18 کروڑ مسلمان وہاں موجود ہیں, تو 18 کروڑ کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوری ملک ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لبرل ریاست ہے, تو وہاں حق ملنا چاہیے, چاہے وہ 18 کروڑ یا 18 ہوں, ان کو حق ملنا چاہیے. ہم تو دینے کو تیار ہیں, ہمارے تو موجود ہے, ہمارے تو روایات بھی موجود ہیں, ہمارے جو پرچم ہے قومی اس میں اس کے اقلیتوں کا نشان بھی وائٹ موجود ہے. لیکن وہاں جو دعوے اب ہے کیا کہ موجودہ مودی سرکار نے جو شائننگ انڈیا کا نعرہ لگا کے پہلی دفعہ منتخب ہوئے تھے, اب وہ ہندوستان ہندوؤں کا کہہ رہے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں, انتہا پسند, ان کو کھلی چھٹی ہے. انہوں نے گجرات میں جو کارنامہ انجام دیا تھا اپنے وزیر اعلیٰ کے دور میں, وہ کم تو نہیں تھا. اچھا ناصر, ہمارے ساتھ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ ہیں, ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں. یہ مسکان کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک مسلمان بچی کے خلاف جو ڈٹ گئی اتنے ہندو لوگوں کے سامنے, یہ اب جو ایلیمنٹس ہیں ان کو دبانا اور یہ کہنا کہ جی ہر صورت میں نقاب پہ پابندی لگائی جائے گی, مسلمان بچوں کو اجازت نہیں ہوگی حجاب کی, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے ہندوستان کو؟ یہ آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ حجاب کے اوپر پابندی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن انسان نے حوصلہ نیا دے دیا ہے تمام دنیا کی ان عورتوں کو, مظلوم عورتوں کو. اور پھر اس نے جو نہ صرف حجاب بلکہ اس نے اللہ اکبر کے نعرے کو بھی ایک نئی میننگز پہنائے ہیں, نئے معنی پہنائے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور وہ عورتوں کے حقوق کا بھی وہ نگہبان ہے, وہ مظلوموں کا بھی نگہبان ہے. اور جو میں سمجھتی ہوں جو جتنی بے خوف اس بچی نے جسچر دیا ہے, جتنا بے خوف اس نے تمام دنیا کی عورتوں کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں, انہوں نے ایک نیا ایک حوصلہ دیا ہے. اور میں تو جب بھی اس کی ویڈیو میں بار بار دیکھتی ہوں اور ہر دفعہ میں ایک نیا عزم اس سے لیتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے, اپنے شعور کے لیے اور علم کی اس تحریک کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور مجھے ویسٹرن میڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈ جتنا زیادہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, وہ ان کو تو افغان عورتوں کے برقعے کی بہت زیادہ فکر تھی, مگر اب ان کو کیوں سانپ سونگ گیا ہے. ادھر تو ان کو یہ فکر تھی کہ ان کو کیوں پہنایا جا رہا ہے, لیکن جہاں پر لوگوں کی اپنی آزادی ہے اور اپنی خوشی سے وہ لوگ وہ کر رہے ہیں, اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا. تو میں سمجھتی ہوں آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس ایشو کو لے کے اٹھے ہیں, اور اس کو کوئی انڈین میڈیا کہہ رہے کہ جی پاکستانی میڈیا پولیٹیسائز کر رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ خود پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اور جتنا میں سلام پیش کرتی ہوں ان ہندو جرنلسٹ کو اور ان میڈیا میں ان ہندو ہمارے جو بھائی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بہادری کے ساتھ اس ایشو کو اٹھایا ہے, اور جس نے مسکان کے اوپر اس ظلم کو خود ہی ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ادھر کے کسی بھی میڈیا نے اس کو اتنی سپورٹ نہیں کی جتنا ہندوستان کے اندر سے ان کو سپورٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. ناصر نقوی صاحب, جس طرح سے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ جینے کا حق, فریڈم آف ایکسپریشن, مذہبی آزادی دنیا کے ہر ملک میں ہونی چاہیے, اور اچھے مملکتوں میں ایسا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ہم مغرب میں اسلاموفوبیا کے بہت سے واقعات دیکھتے ہیں, اور یہ بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم پہلے بھی یورپین کنٹریز میں بھی یہ دیکھ چکے ہیں, حجاب پر پابندی لگائے جانا, اس طرح سے ہراس کرنا, اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. یہ بھی ایک واقعہ. اس کی بیس پر آپ کو کیا لگتا ہے ہماری امت مسلمہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ امت مسلمہ وہ کردار ادا نہیں کر سکی, بدقسمتی سے جو اسے کرنا چاہیے تھا. او آئی سی نے وہ کردار ادا نہیں کیا کیونکہ ان کے مفادات ہیں مختلف یورپ سے یا دوسرے ممالک سے. اب یورپ میں جو اسلاموفوبیا وہ کیوں ہے؟ وہ بھی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سروے دیکھیں اور ماضی میں 3 4 5 سال کا, تو آپ یہ دیکھیں فرانس میں اسلام بے تحاشا پھیل رہا ہے. اب اس سے وہ ڈرے, خوف زدہ ہے. کیوں؟ اسلام عورتوں کو بھی حق دیتا ہے, اسلام مزدور کو بھی حق دیتا ہے, اسلام عام آدمی کو بھی حق دیتا ہے, اسلام ان پڑھ کو بھی حق دیتا ہے, اسلام پڑھے لکھوں کو بھی حق دیتا ہے, اسلام تحقیق کا بھی حق دیتا ہے, اسلام تعریف کا بھی حق دیتا ہے.
تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, اس میں یہ سارے معاملات ہیں. اب بھارت کی جب بات کرتے ہیں تو بھارت کو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھارت کا جو بنیاد ہے, جو انڈیا کہتے ہیں یا ہندوستان کہتے ہیں, وہی تضاد بیانی, وہ جھوٹ پہ ہے. اس لیے کہ ہندوستان 1947 میں تقسیم ہو گیا, اب وہ بھارت ہے, ہم پاکستان ہے. لیکن دنیا میں انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے. جب بنیادی ڈرامہ یعنی مختلف ریاستوں میں جو قبضہ انہوں نے کیا, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے کریں یا کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں, حیدرآباد کے حوالے سے دیکھیں, تو ان کا پہلے دن سے جو ہے وہ ٹرانس یہی ہے کہ زبردستی, دھونس, دھاندلی. اب مودی نے اس کو پروان چڑھایا اور لگتا ہے یہ منتشر. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناصر نے ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویئرز ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جانے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز اگر ہم دیکھیں تو پلاسٹک بیگز کا استعمال ہمارے روزمرہ کے معمولات زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اگر ہم دیکھیں حکومت نے بہت بار اس پر پابندی بھی لگائی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن اس طرح سے انفارچونیٹلی نہیں ہوتی. جگہ جگہ ہم یہ دیکھیں, آپ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں, سمندروں کا رخ کریں, دریاؤں کا رخ کریں, آپ کو ہر طرف پلاسٹک کی چیزیں نظر آئیں گی. پلاسٹک بوٹلز ہوں گی, ڈھکن ہوں گے, بیگز ہوں گے. اور یہاں ہم لاہور کی جب بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں بہت سختی کی گئی, لیکن وہ سختی کچھ عرصے کے لیے نظر آتی ہے, پھر اس کا فالو اپ کوئی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, حرمیت کا رخ کر لیتے ہیں. حرمیت, کوئک کامنٹ فرام یور سائڈ, اس کے بعد ہمارے ساتھ ماہر ماحولیات شو میں موجود ہوں گی. بالکل آپ کی بات درست ہے, بلکہ جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو اس میں واضح طور پر چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس طرح پلاسٹک جو ہے ہماری لائف میں جس طرح انٹر ہوتی ہے تو کتنا نقصان ہمیں دیتی ہے. اور خاص کر حکومت کی جانب سے کوششیں بھی کی گئی, ہم نے بھی بہت زیادہ رپورٹنگ کی اس پہ. ہم جاتے تھے وزارت, جو محکمہ وزارت کے یہ جو ناز صاحبہ ہے اس کے ساتھ جاتے تھے, اور بہت سارے آپریشن ہوئے لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی. تو آپ کی بات درست ہے, جب تک ان پر مکمل پابندی نہیں عائد ہوگی تو یہ نقصان جو ہے انسان کے لیے تو ہے ہی ہے, ساتھ میں جو جانور ہیں یا ابھی جاندار ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں ماہر ماحولیات عافیہ سلمان صاحبہ. عافیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عافیہ صاحبہ, سب سے پہلے جسٹ ٹو ہائی لائٹ دس الارمنگ سچویشن, یہ بتا دیں کہ پلاسٹک بیگز جو ہیں وہ کس قدر خطرناک ہیں اوور آل انوائرمنٹ کے لیے پلس آبی حیاتیات کے لیے. السلام علیکم, میرا نام عافیہ سلام ہے, سلمان نہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تصحیح کر دوں یہاں پہ. اچھا دیکھیے, اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم پلاسٹک کے نقصانات کی بات کر رہے ہیں, پلاسٹک بذات خود تو ایک بہت کارآمد چیز ہے, اس سے بننے والی چیزیں بھی کارآمد ہیں. مسئلہ ہے اس کے ڈسپوزل کا, اس کو کس طریقے سے اس کو ضائع کیا جاتا ہے یا پھینکا جاتا ہے استعمال کے بعد, مسئلہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ ہے آپ کا جو ڈسپوزیبل کلچر ایک ہمارا بن چکا ہوا ہے کہ ایک چیز استعمال کی بھی اس کے بعد اس کو پھینک دیا, اس کو ٹھکانے لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ استعمال نہ کرنا. کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پلاسٹک جو ہے ایک بہت بڑی کنوینئنس ہے, اس سے بہت سی چیزوں میں استعمال اس کو کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جیسے پلاسٹک جو ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. ہمیں اپنے ہیبٹس جو ہے وہ سدھارنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو رپورٹ کے اندر اتنی بوتلیں دکھائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, جو سالڈ ویسٹ کا حصہ جا کے بنتی ہیں, وہ بوتلیں جو ہیں وہ ریسائکلیبل ہیں زیادہ تر. آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر نشان ہوتا ہے PET کا, اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ ریسائکل ہو سکتی ہیں. لیکن ہم کیسے اسے ٹھکانے لگاتے ہیں, پانی پیا, گاڑی کے کھڑکی کھولی, باہر پھینک دیا, راہ چلتے ہوئے بوتل ختم ہوئی, وہیں پہ پھینک دی کہیں. اس سے وہ پھر وہ جو اس طرح سے ریسائکل ہو کے اس سے اور چیزیں بننی چاہیے وہ اس استعمال میں نہیں آتی. گھروں کے اندر بھی جب آپ استعمال کرتے ہیں, جب جو چیزیں آپ نے, جس کو آپ کچرا کہتے ہیں, کچرے کو بھی ہمارے ہاں ابھی تک لوگوں میں یہ سمجھ نہیں آئی ہے. کئی وجوہات ہیں, اس میں ہم لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے, آگاہی اس طرح سے نہیں دی گئی ہے کہ آپ نے کچرے کو سیپریٹ کرنا ہے. آپ نے گیلا کچرا ایک جگہ ڈالنا ہے, آپ اس کو کمپوسٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے پودوں کے اندر وہ جا سکتے ہیں, کھاد بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی ایسی چیزیں جو ریسائکل نہیں ہوتی ان کا کچھ اور استعمال ہوتا ہے, جیسے آپ کی جو کانچ کی بوتلیں ہیں, آپ کے ٹنز ہیں. لیکن جو پلاسٹک کی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ ایک جگہ پہ جمع کریں اور وہ ایک جگہ پہ وہ ٹھکانے لگائی جائیں تو ان کا اتنا نقصان آپ کے سسٹم میں نہیں ہوتا.
اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پلاسٹک کے تھیلے اڑتے ہوئے پھر رہے ہیں آپ کے جب وہ موسم ہوتا ہے جب درخت جو ہے وہ اپنے پتوں سے عاری ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر آپ کے سارے پلاسٹک کے تھیلے لہلہا رہے ہوتے ہیں. I mean, I'm just saying it as a fun. لیکن بات یہ ہے کہ پلاسٹک ہر جھاڑی ہر درخت پہ آپ کو ملتا ہے لپٹا ہوا. جو میں جس شہر سے تعلق رکھتی ہوں کراچی سے وہ ساحلی شہر ہے اور ساحل سے آپ نکل جائیے تو آپ کو جو ہماری ساحلی پٹی پہ تمر کے جنگلات ہیں اس میں آپ کو جب ہائی ٹائڈ ہوتی ہے تب تو وہ نظر نہیں آتے. لو ٹائڈ میں ان کی جڑوں کے اندر جو ہے وہ سب یہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹک کی تھیلیاں, جس کی وجہ سے نہ صرف ان تک آکسیجن کی رسائی نہیں ہوتی بلکہ جو کہ آپ کی آبی حیات ہے جس کی نشو و نما جس کی پروان وہاں ہوتی ہے نشو و نما ہوتی ہے وہاں پروان چڑھتے ہیں وہ بھی ان کو وہاں سے وہ خوراک نہیں ملتی نشو و نما کے لیے چیزیں نہیں ملتی تو آپ کی حیات کا جو پیدا ہونی ہے جو ابھی پروان چڑھنی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور جو آبی حیات ہمارے سمندروں میں ہے آپ نے اپنے بھی پیکج میں تصویریں دکھائیں اور یہ آپ کو اگر آپ صرف مرین پلاسٹکس کو آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ایک یہ مسئلہ ہے کہ تقریباً ایک چھوٹے دریا کے برابر پلاسٹک جو ہے وہ بہتا ہوا ہمارے سمندروں میں جا رہا ہے جس میں آپ کے کچھوے پھنستے ہیں آپ کی مچھلیاں پھنستی ہیں وہ انجسٹ کر لیتے ہیں یعنی ان کو وہ ہضم تو نہیں ہوتا ان کے خوراک کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے مسائل جو شروع ہوتے ہیں وہ دراصل اس کے ڈسپوزل کی وجہ سے غلط ڈسپوزل کی وجہ سے ہوتے ہیں. عافیہ یہ بتائیے کہ غلط ڈسپوزل اس کا جو ہے وہ تو بالکل بڑے عرصے سے ہے اور حکومت اس حوالے سے بات بھی کرتی ہے کہتی بھی ہے کہ ہم غلط ڈسپوزل کو روکیں گے. لاہور میں کراچی کا تو میں نہیں جانتا لیکن لاہور میں پنجاب کی حد تک یہ ہوا کہ پابندی لگا دی گئی اور پابندی لگانے کے بعد ابھی تک بڑے سٹور جو ہیں وہاں تو پلاسٹک نہیں مل رہا لیکن عام دکاندار عام چھوٹا آدمی وہ کھلے عام اس کو استعمال کر رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اگر تو فیکٹریوں تک جہاں پہ یہ بنتا ہے پہلے تو ان کو پابند کیا جائے ایک خاص موٹائی کا پہلے اس کے اوپر پابند کیا جائے کہ اس موٹائی سے کم موٹائی کا پلاسٹک آپ نہیں بنائیں گے پھر ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. اب اس میں کس کو قصوروار قرار دیا جائے کس کو سزاوار قرار دیا جائے کیا کیا جائے کیونکہ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی کسی بھی صورت میں. اچھا بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پھر تو یقیناً آپ حکومت ہی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے نا کیونکہ یہ تو ان کا کام تھا کہ وہ فیکٹریوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا جب لوگوں کا روزگار کسی چیز سے جڑا ہوتا ہے تو آپ جب تک ان کو متبادل نہیں فراہم کرتے پھر ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ ٹرانزیشن تو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی قصوروار ہیں آگاہی پھیلانے کے سلسلے میں ایک رول ماڈلنگ کرنے کے سلسلے میں. لوگوں کو شرم آتی ہے کہ اگر وہ کوئی وہ کپڑے کا تھیلا لے کے جائیں کیوں شرم آتی ہے. پلاسٹک کا تھیلی لیتے ہوئے شرم نہیں آتی لیکن وہ ایسی چیز جس سے ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچتا. ہمارے ہاں تو غذا جو ہے وہ بھی پلاسٹک کے اندر ڈالی جاتی ہے جو کہ یہ طے ہے کہ اس سے جو کیمیکل لیچ کرتے ہیں آپ کی غذا کے اندر. ہمارے ہاں چائے بھی پلاسٹک کی تھیلیوں میں آتی ہے ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس بھی پلاسٹک کی تھیلیوں میں اسکول کے بچوں کو باہر دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اسٹرا ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہوتا ہے بائی دی وے. اور اسی طریقے سے آپ لینے جائیے نہاری لائیں پائے لائیں بریانی لائیں وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں ملتی ہے جس کے اندر اس کا وہ پلاسٹک لیچ کرتا ہے نا اس کی گرمائش کی وجہ سے. تو یہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ آگاہی کی کمی کا ہے جو کہ آپ جیسے پروگرام جو ہیں وہ اس کمی کو برج کرنے کی اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور صرف ایک آدھ دن یا ایک آدھ دفعہ اس طرح کے نہیں ہے. آگاہی مستقل ہونی چاہیے. یس فائنز بھی ہونے چاہیے جو لوگ قانون شکنی کر رہے ہیں کیونکہ قانون ہے قانوناً منع ہے کراچی میں بھی منع ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ اس کے متبادل کو اسی طرح سے انٹروڈیوس کریں لوگوں کو آپ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور وہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کسی چیز کو کیا ترویج کیسے ملتی ہے اسے فیشنیبل بنا دیا جاتا ہے. تو کلاتھ بیگ فیشنیبل ہو گئے ٹوٹ بیگز فیشنیبل ہو گئے. آپ دیکھیے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے
وہ ماحولیات کے بارے میں کافی زیادہ اویئر ہے. عافیہ صاحبہ اگر ہم دیکھیں تو جو مافیا ہے, ہم یہ مافیا کے لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ حکومت کہیں نہ کہیں ناکام ضرور ہوتی ہے اور پھر اس کو لفظ مافیا کا دے دیتی ہے. حکومت نے کوشش کی, ناکامی ہوئی, رؤوف صاحب نے جس طرح فرمایا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باہر دنیا میں اور اسلام آباد میں بھی ایک نجی کمپنی کی جانب سے 2 سڑکیں جو ہے اسی پلاسٹک بیگز وغیرہ بوٹلز کو ریسائیکل کر کے گرین سڑکیں بنائی. تو آپ نہیں سمجھتی ہے کہ حکومت اگر اس طرف آ جائے تو بہت سارے بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اگر وہ ان مافیا کے خلاف کام نہیں کر سکتی, یہ تو کر سکتی ہے نا. نہیں دیکھیے, مافیا کے خلاف کام کیوں نہیں کر سکتے, یہ بھی تو حکومت کا, یہ گورننس کی بات ہے نا. تو اس کو آپ بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے. لیکن جیسے آپ نے مثال دی, اس طرح کی پوری دنیا میں مثالیں ہیں. میں آپ کو ایک اور کمپنی کا, ظاہر ہے یہاں پہ کوئی کمرشل میں نام نہیں لے سکتی, لیکن وہ کمپنی پلاسٹک ویسٹ سے, وہ واحد کمپنی نہیں ہے بائی دا وے پاکستان میں. پچھلے کوئی 10-15 سال سے وہ پارک کی بینچز بنا رہی ہے. کراچی میں بہت فیمس ہسٹوریکل ایک جگہ ہے فریر ہال. فریر ہال جو ہے وہ ایک بہت بڑے گارڈن کے اندر واقع ہے. فریر ہال کے گارڈن میں ایک نجی کمپنی نے ڈونیٹ کیا ہے کراچی کے شہریوں کو, اسی کمپنی سے جو کہ آپ کے شہر لاہور میں فنکشن کرتی ہے, جو کہ پلاسٹک کی بوتلوں ڈھکنوں سے پارک کی بینچز بھی بناتی ہے, اور پورا جو بچوں کا جو کہ جنگل جم کہلاتا ہے, جس میں سلائیڈز ہوتی ہیں, ان کے اوپر چڑھنے کے لیے بچوں کے جھولے ہوتے ہیں, وہ بناتی ہے. مطلب وہ کئی ہزار کلو گرام کی پلاسٹک کی بوتلوں سے وہ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. تو اگین لیکن یہ کس وقت بنا سکتی ہے, جب وہ پلاسٹک ویسٹ ان تک پہنچے. اگر ہم اس کو گیلے کچرے کے ساتھ اور بچوں کے پیمپرز کے ساتھ اور غلاظت کے ساتھ ملا دیں گے, تو اس میں کون ہاتھ ڈال کے اس کو الگ کر کے اس طرح کے استعمال میں لائے گا. تو اس میں ایک ہماری انفرادی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم لوگ کچرے کو الگ الگ کریں, اور اس کے حساب سے پھر اس طرح کا جو کچرا ہے, دیکھیں پاکستان میں وہ باہر کی جو دنیا ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئی. ہمارے پاس ہم بہت آسان ہے ان غلط کاموں سے پیچھے ہٹنا, کیونکہ ہم ابھی اتنی آگے نہیں گئے. ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ تھیلیا یا وہ کھجور کی ٹوکری یا پلاسٹک کی جو ٹوکریاں ہوتی تھی اس میں سودا لے کر آتے تھے. ان کی شاید باہر والوں کی جو ویسٹ وغیرہ یا جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, اس کی شاید 3 جنریشنز نے اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کی ہوں گی. ہمارے لیے وہ ایک سٹیپ پیچھے لینا زیادہ آسان ہے. اچھا, ہمارے لیے وہ صحیح طریقے استعمال کرنا زیادہ آسان ہے. ہمیں اس کی طرف ذرا بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے عافیہ صاحبہ, ایک آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گی حکومت کے نام, عوام کے نام, پلس جو پلاسٹک بیگز کے کاروبار اور روزگار سے وابستہ لوگ ہیں ان کے نام؟ دیکھیے, جن کا روزگار اس سے وابستہ ہے ان کو تو آپ, اس میں ذمہ داری حکومت کی بھی آتی ہے کہ وہ متبادل ان کے لیے راستہ دیں, ان کو قانون ہی کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کے لیے دیں. آج جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ٹرانزیشن کا ایک کیا تھا, پہلے اتنے مائکرون تک آتے تھے وہ کالی تھیلیاں جو ہوتی تھیں, اس کے بعد یہ, کیونکہ دیکھیے ایک اور خطرہ بھی ہے. آپ نے اس میں مرین پلاسٹک کا ذکر کیا, آپ نے دریاؤں کا ذکر کیا. کراچی شہر میں 2 سال پہلے جو بارش کے بعد فلڈنگ ہوئی تھی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ سالڈ ویسٹ کا نالوں کے اندر جمع ہونا ہے. اور سالڈ ویسٹ میں یہ پلاسٹک ہے جو کہ ظاہر ہے نہ ڈیزالو ہوتا ہے نہ ڈیگریڈ ہوتا ہے, اور وہ وہاں جا کے پانی کے جو نکاس کے راستے ہیں اس میں وہ جا کے جمع ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں کچرا جلایا جاتا ہے. اس کے بنانے میں جو پلاسٹک کے بنانے میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ گرمائش کی وجہ سے فضا کے اندر بھی لیچ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو کچرے کے ڈھیر میں وہ کچرا جلایا جاتا ہے, اور یہ غلط فہمی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا سارا کچرا لینڈ فل پہ جاتا ہے, ایسا ہوتا تو آپ کو یہ پورے شہر میں کچرے کے ڈھیر نہ نظر آتے. کوئی لینڈ فل تک نہیں جاتا, وہ بھی ایک الگ مافیا ہے کہ کیوں نہیں جاتا, وہ اس میں ذمہ دار ہے. جب اس کچرے کو آپ جلاتے ہیں تو اس سے جو وہ ٹاکسنز کی لیول بدل جاتا ہے اس کا جلانے کی وجہ سے, اس ایکسٹرا ہیٹ کی وجہ سے, اور وہ پھر جب وہ اسموک کے ساتھ آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں تو وہ مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کا کوئی ایک نقصان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عافیہ, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے آزاد کشمیر کا, جہاں پر آزاد کشمیر کا ایک سیاحتی مقام ہے گنگا چوٹی. یہاں پر سنو فیسٹیول جاری ہے, جس میں بہت سے ہمارے پلیئرز اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور دور دراز سے سیاح آ کر اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہے ہیں. کیسا ماحول ہے ذرا پہلے چل کر وہ دیکھ لیں, خود بھی دیکھتے ہیں, ویوز کو بھی دکھاتے ہیں. ہمارے نمائندے عامر ہمیں اس کے ماحول کے بارے میں مزید بتائیں گے. جی عامر. قلعہ باغ میں سنو فیسٹیول
जो 10 रोज़ा है इसको मजबूरी तौर पर आज छठा रोज़ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सियाहों की एक खासी बड़ी तादाद मौजूद है। इस विंटर फेस्टिवल में कौमी और इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसमें स्कीइंग, स्केटिंग, उसके अलावा आइस हॉकी और इस तरह के बहुत सारे जो खेल हैं जो बर्फ के ऊपर खेले जाते हैं उनका मुजाहिरा करेंगे। दूर दराज से, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर सियाह इस फेस्टिवल से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आए सियाहों का ये कहना है कि ये इलाका इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आने वाला सियाह यहीं का होकर रह जाता है। ये जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर का एक सियाहती मकाम है और सतह समुद्र से 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और बर्फ की सफ़ेद चादर ने इस इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। आज से 2 रोज़ बाद 12 तारीख को आज ये जो इख्तितामी तकरीब होगी जिसमें सीनियर मोस्ट वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। जी बहुत मेहरबानी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, बड़ा मज़ा आया मतलब इसको देख के जिस तरह से फेस्टिवल चल रहा है। सिर्फ एक बात जो आफिया वाली थी वो उसके साथ ही लिंक करते हुए कि अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हम अपने पहाड़ों का रुख करते हैं, अपनी वादियों का रुख करते हैं तो वही प्लास्टिक हमें वहाँ पे भी नज़र आता है। खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत दरख्त, लेकिन उनकी तह में नीचे जिस वक्त हम देखते हैं तो अगर वादी है तो नीचे ऊपर से झांक के देखें तो आपको पूरा नीचे तक प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आ रहा होता है। बराए करम खुदा के लिए इससे जान छुड़ाएं, इससे बचें। आप जब जाएं अपने साथ कोई बड़ा थैला ले जाएं, उसके अंदर वो तमाम चीज़ों को डालें जो आप छोटे छोटे रैपर हैं, जो छोटे छोटे ढक्कन हैं, बोतलें हैं, और उनको जहाँ पे आपको डस्ट पे नज़र आए उसके अंदर डाल दें। जी हरमीत, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? आप भी सवाद में आपने देखा है सियाती मकाम के बिल्कुल रऊफ साहब, बिल्कुल हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ ग्रीनरी है और वहाँ से लोगों की आबादी जो है खासकर या गर्मियों में या सर्दियों में ये लोग जब रुख करते हैं उन इलाकों का तो वहां पे हम देखते हैं कि मुकामी लोग तो हम आदी हो चुके हैं उन पहाड़ियों को साफ सुथरा रखने में और ज्यादा कोशिश ये की जाती है कि गंदगी नहीं फैलाया जाता। लेकिन जैसे ये सयाह आते हैं तो इनकी जानिब से जो चीजें लाई जाती है और जिस तरह फेंकी जाती है तो वो जो खूबसूरती है वो भी मानन पड़ जाती है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक तरफ तो हम माहौलियात को बचाने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनाते जो हमें होनी चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कहीं जाते हैं तो कोशिश, आपकी बात दुरुस्त है कि आपके पास थैला है, करीब ही तो डस्टबिन लगा होता है तो आप उधर ही फेंकते। तो ऐसे कई जगहों पे आप कोशिश हमने देखा है कि कई, चाहे आप मलम जबा जाएं या कलाम जाएं या कई ऐसे इलाकों में जहां ये गंगा चोटी है तो यहां पे भी कोशिश हुई है हुकूमत की जानिब से, बल्कि कहीं ना कहीं आपको डस्टबिन जो है वो उन्होंने मुहैया किए हुए हैं। तो थोड़ी सी कोशिश आप भी करें कि ये खूबसूरत से जो माहौल है जो आप एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो कम से कम इसको बचाना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये बड़ा खूबसूरत मैसेज और इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम अपने माहौल को ऑब्वियसली आलूदा होने से बचा सकते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से लोग हमें ऐसे नज़र आएंगे जो अपनी पहचान आप रखते हैं और कुछ ना कुछ मुनफरद करते हैं और उनकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, हटकर होती है आम लोगों से। सो अभी हम जिन मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, प्रोफेशनली तो वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन अगर हम उनके मलबूसात को देखें तो पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफती मलबूसात जो हैं वो उनके पास हैं, वो पहनती भी हैं, ये उनकी पहचान है। और इसके साथ साथ अगर वो किसी मुल्क में जाती है, वहाँ की सकाफत और वहाँ के रंग और वहाँ के मलबूसात की कलेक्शन भी उनके पास है। घर अभी हम आपको ये विजुअल्स में दिखा रहे हैं पूरा इनका घर जो है वो उसमें भी हमें एक सकाफती रंग जो है वो नजर आता है। पाकिस्तान की भी सकाफत, मतलब पाकिस्तान के चारों सूबों की भी और पूरी दुनिया की भी। सो हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज। डॉक्टर थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा, हर शख्स चाहता है कि उसकी एक मुनफरिद पहचान हो, आपने अपनी पहचान के लिए कल्चर का, सकाफत का इंतखाब क्यों किया? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ पब्लिक न्यूज़ की कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहचान बनाना तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है और फिर ख़ास तौर पे अगर आप मस्बत सोच के साथ
اور مثبت طریقے سے اپنی پہچان بناتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی خوشی ملتی ہے اور کچھ نہ کچھ حصہ آپ ملک اور قوم کی خدمت میں بھی یوں ڈال دیتے ہیں کہ آپ سے اگر مثبت سوچ اور مثبت پہلو آپ کے لے کے اگر نئی نسل کو موٹیویشن ملتی ہے تو اس میں پھر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں. تو مجھے بچپن سے ہی ایکچولی شوق تھا بہت زیادہ, اور میں بہت ہر چیز میں مختلف رہنا چاہتی تھی. میں اپنی کلاس میں بھی بالکل مختلف رہنا چاہتی تھی, تو اسی لیے پھر میں اپنے کپڑے بھی خود ڈیزائن کرتی تھی. اور ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ تھا, اور اللہ نے مجھے شاید یہ ویژن دیا تھا کہ مجھے مختلف اور اچھی چیزیں بہت اچھی لگتی تھیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ مجھے مواقع ملتے رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں, اور پھر مزید مواقع بہتر ہونے پہ پھر میں نے جس طرح سے اپنے شوق کی تکمیل کی وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شگفتہ جی اگر جی حرمیت جی شگفتہ صاحبہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے کام بھی ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ ڈاکٹر بھی ہیں, دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ مینٹین رکھنا اور کوشش کرنا, سب چیزوں کو جمع کرنا ہے ایک پلیٹ فارم پہ, ایک ہی گھر میں, اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے سجایا ہے, میں کمال کیا آپ نے, میں یہ کہوں گا. تو کتنا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو مینٹین رکھنا, اور کیا یہ سارا کچھ جو پروسیجر جو آپ نے کیا, سارا کچھ جمع کیا, تو اس میں کتنا عرصہ لگا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور اب تک میں اپنی زندگی کے سفر میں اسی سوال کا سامنا کرتی آئی ہوں. تو میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی ہوں, شاید میرے سننے والے بور ہو جائیں میرے اس جواب پہ. وہ جواب یہ ہے کہ ٹائم از اونلی مینجمنٹ. ہم ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے, یعنی 24 گھنٹے ہے, مگر یہ کہ جب آپ کے ریفلیکسز بن جاتے ہیں, جب آپ اپنی چیزوں کو, وہ کہتے ہیں نا when there is will there is way, تو جب ہماری خواہش ہوتی ہے تو ہم ہر کام کر لیتے ہیں, اور جب ہم سست ہو جاتے ہیں یا ہماری خواہش نہیں ہوتی تو وہ کام ہم نہیں کر پاتے. تو مجھے تو یقین کریں اب یہ اپنی زندگی جی بالکل مجھے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کوئی غیر معمولی کام کر رہی ہوں, خود بخود ہوتی چلی جاتی ہیں چیزیں. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اگر نیت کی صفائی بھی دے دیں اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم کو مینیج کرنا آ جائے تو بہت ساری مشکلات زندگی میں حل ہو جاتی ہیں. زندگی ہمیں ایک ہی بار ملتی ہے, زندگی میں ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ زندگی میں ہمیں زندہ رہنا چاہیے, زندہ رہتے ہوئے ہمیں مرے نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم زندگی کو زندگی کی طرح سے جئیں اور منفرد انداز سے جئیں. میں آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ بجٹ یا بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں لگتا. اگر آپ ہنر مند ہیں, اگر آپ بیکار چیزوں کو کارآمد بنانا جانتے ہیں, تو آپ بہت سی بیکار چیزوں کو جو دنیا کی نظروں میں بیکار ہوتی ہیں تو وہ آپ ان کو کارآمد بنا سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا سلائی کڑھائی چیزیں یا اپنے گھر کو خود مینیج کر سکتے ہیں, ایون میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے گھر کی ایون اچھی سے صفائی ستھرائی کر لیں تو وہ بھی ایک ٹائم مینجمنٹ ہے, وہ بھی ایک خوبصورتی ہے. تو وہ بہت زیادہ چیزوں سے یا بہت زیادہ مہنگی چیزوں سے گھر نہیں بنتے, گھر دل سے بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گھر وہاں ہوتا ہے جہاں دل ہوتا ہے. تو اگر آپ کا دل ہی اس گھر میں نہیں ہوگا تو گھر کیسے بنے گا, وہ تو مکان رہے گا. میں نے اپنے گھر کا نام بھی دی نیسٹ رکھا ہے. دی نیسٹ کا مطلب یہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ تنکا اکٹھا کر کے جیسے بیا گھونسلہ بناتی ہے, بالکل میں نے بیا کی طرح سے یہ گھونسلہ بنایا ہے. اور میرا اس میں دل بھی ہے, اور اس میں کوئی سیلف پریزنگ نہیں کر رہی ہوں, میں کوئی سیلف ایڈمائرنگ نہیں کر رہی ہوں, مگر میں خوش ہوتی ہوں, مجھے انر سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں نے کچھ ایسا مختلف کام کیا ہے اور جو میرے بس میں تھا. اچھا یہ فرمائیے کہ کتنے ممالک سے, کتنے علاقوں سے آپ نے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں؟ اس میں کتابیں بھی نظر آ رہی ہیں بہت ساری جو, اور آپ کی گفتگو بھی جیسے ہے بڑی شاعرانہ ہے ماشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا شگفتہ, یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح سے رؤوف صاحب بات کر رہے تھے, اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. سر یہ بات کر رہے ہیں آپ کی ٹیبل پر, اور آپ کے جو ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں, جو فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے, بہت سی کتابیں ہمیں نظر آئی ہیں. سو ہمیں یہ بھی پتہ لگا تھا کہ آپ ناولز بھی لکھتی ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کتنے ناولز لکھے, پھر آپ کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ثقافت ہی ہوتی ہے, دنیا کی تہذیبیں ہی ہوتی ہیں؟ ایکچولی میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹریویلاگ رائٹر ہوں, یعنی سفر نامہ نگار ہوں.
تو میں نے چونکہ مجھے ٹریول کرنے کا سفر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا بچپن میں تو آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ نے جہاں تک دکھایا ہم نے دیکھ لیا. میں سندھ میں پیدا ہوئی, حیدرآباد سندھ میں. تو مجھے اتنا شوق تھا. ہمارے بچپن میں ایک ٹارزن کی کہانی آیا کرتی تھی, تو اس ٹارزن کی کہانی کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے ساؤتھ افریقہ یا کیپ ٹاؤن دیکھنا ہے, کیونکہ اس میں سونے کی کانوں کا ذکر ہوتا تھا, اس میں ٹارزن اور افریقہ کے جنگلوں کا ذکر ہوتا تھا. تو وہ میری ایک معصوم سی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. پھر میں نے جب میں اپنے یہ جو کانفرنسز میں اور میڈیکل کانفرنسز میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جب مجھے موقع ملے تو میں نے ساؤتھ افریقہ دیکھا اور میں نے اپنے بچپن کے کیریکٹر ٹارزن کا شہر وہ دیکھا. تو میں اپنے بچپن سے اپنے ماضی سے چیزوں کو ریلیٹ کرتی ہوں, اور ثقافت کے رنگ بھی مجھ میں اس لیے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں کہ میں اپنے ملک کی ثقافت کو دوسرے ممالک کی ثقافت سے کمپیئر کرتی ہوں. تو میں اس بات پہ بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک صوبے کی ثقافت کو ہی اٹھا لیں, جیسے میں سندھ کی بیٹی ہوں, میں سندھ میں پیدا ہوئی, تو میں اپنے صوبہ سندھ کی ثقافت کو بھی دیکھوں تو وہ رنگوں سے بھری ہوئی ہے. تو اتنا رچ کلچر اور اتنا رچ ہیریٹیج اور کہیں میں نے نہیں دیکھا جتنا ہمارے پاکستان کی ثقافت جو اتنی رچ ہے. بلوچستان کو دیکھیں, صوبہ سرحد کے پی کے کو دیکھیں, پنجاب کو دیکھیں, تو ہر صوبے کے اپنے رنگ ہیں. میں پاکستان میں پہلی گائنیکولوجسٹ ہوں جس نے کتابی شکل میں 6 سفر نامے لکھے, اور اتنے میں لکھ پائی اپنی جو میں میری معمول کی مصروفیات ہیں, جو میں اپنے مریضوں کو, میری نشتر ہاسپٹل میں جاب ہے, تو وہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں ابھی تک اتنے ہی سفر نامے لکھ پائی. مگر یہ کہ بہت سارے اخبارات میں آرٹیکلز اور یہ سارا کچھ لکھتی رہی. تو جنوبی پنجاب میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے مجھے گولڈ میڈل دیا صرف اس لیے کہ میں نے طبی خدمات بھی اسی اپنے دل اور دماغ سے کی جس دل اور دماغ سے میں نے سفر نامے لکھے. جی اگر ہم دیکھیں پورے گھر کو جس طرح آپ نے سجایا ہوا ہے, گپتا جی اگر ہم دیکھیں پورے گھر کو جس طرح آپ نے سجایا ہوا ہے, پھر آپ کلینک بھی چلاتی ہیں, اور پہلی جھلک میں نے آپ کو جب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ بھارتی جو اداکارہ ہے ریکھا سے ریزمبلنس بڑے آپ کے ملتے ہیں. اپنے آپ کو بھی اچھا مینٹین رکھا ہے آپ نے. ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کلچر, جو مختلف کلچر ہے پاکستان کے, بڑے رچ ہیں, بڑے خوبصورت ہے. کون سا کلچر زیادہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے کوسچن تھوڑا سا کم سمجھ میں آیا ہے شاید. اچھا شگفتہ جی, حرمیت کا سوال یہ ہے, حرمیت نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی ریزیبلنس جو ہے وہ بھارتی اداکارہ ریکھا جی کے ساتھ کافی ہے, اور آپ نے بڑا اچھا خاصا خود کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور یہاں پر میں بھی اپنا ایک سوال ایڈ کر لیتی ہوں, اور وہ یہ سوال ہے میرا کہ بہت سے لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں گے, آپ کے گھر آتے ہوں گے, آپ سے ایونٹس پہ ملاقات کرتے ہوں گے, وہ آپ کی ثقافت کو, آپ کے ملبوسات کو دیکھتے ہوں گے. سو یہ بتائیں کہ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے, وہ آپ کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ٹوورڈز می, میری طرف لوگوں کے لیے کچھ نیگیٹو یا منفی جذبات نہیں رکھتے. لوگ میرے لیے بہت مثبت جذبات رکھتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بن سنور کے بہت نخرے کے ساتھ اور بہت اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی بادر نہیں کرتا. اب انٹرنیشنل جب میں ٹورنگ کرتی ہوں تو میرے ساتھ ڈاکٹرز کے گروپ ہوتے ہیں, تو سب ہی میرے فینس ہوتے ہیں اور سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, کیونکہ میں اپنی زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہوں. آپ اپنی زمین سے جڑی ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی زمین سے جو سب آپ کی تعریف کرتے ہیں. آپ نے بڑا اپریشیبل کام کیا ہے اور اس کی ہم لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت بڑھائے رکھے, اور 6 سفر ناموں سے آپ دگنے سفر ناموں پہ چلی جائیں جس طرح سے آپ نے جاری رکھا ہوا ہے اپنے شوق کو. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد جی ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک ہم آپ سے متعارف کرانے جا رہے ہیں ایک ایسے آرٹسٹ کو جو کاٹ کباڑ سے ایسی ایسی چیزیں بنا لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جناب کاٹ کباڑ اکٹھا کر کے ایک ہوائی جہاز بنا لیا اور 5 منٹ تک اس میں سفر کرتے رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ان کے بھائی نے کہا کہ خدا کے لیے نیچے اتر آؤ, اس وقت وہ نیچے اترے. ماں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرنا. انہوں نے وہ تو نہیں کیا, لیکن اپنے فن کو انہوں نے پھیلایا. بے شمار انہوں نے چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں, چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ان سے ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں. یہ جناب ڈاکٹر نسیم یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے
आप गुफ्तगू करते हैं। जी नसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर बड़ा कमाल आपका है, काठ कबाड़ इकट्ठा करके उससे आप चीज़ें बनाते हैं। क्या क्या कुछ बना लिया आपने? जहाज़ की तो बात हमने कर ली, और जहाज़ से आपको नीचे भी उतारा गया, वो भी मैंने कह दिया कि माँ ने मना कर दिया कि आइंदा ऐसा खतरनाक काम न करना, आप मना हो गए। और क्या कुछ बना लिया आपने? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और चूंकि आर्टिस्ट हूँ तो बीइंग आर्टिस्ट तो मैं बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता हूँ। रेगुलरली आजकल मेटल वर्क कर रहा हूँ, तो मेटल में ऐसे ऐसे अजीब अजीब स्कल्पचर बनाता हूँ। कुछ तो आप लोगों के पास उसकी वीडियो है, आप डिस्प्ले कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है कि मैं कबाड़ वाली ऐसी चीजें जो अनयूज होती है, जो इस्तेमाल लोग नहीं करते, उस मटेरियल से इस किस्म के फनपारे बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। अच्छा, जब लोग पसंद करते हैं, आप उनको मतलब ये बेच रहे हैं चीजें, आप तोहफतन दे रहे हैं, क्या करते हैं फिर उससे? बेचता तो नहीं हूँ और तोहफतन भी किसी को नहीं देता, बस अपने पास गैलरी में संभाल के डिस्प्ले करता हूँ, रखता हूँ, और अपना जो शौक है वो पूरा करता हूँ। ठीक हो क्या? जी हरमीत। अच्छा नसीम साहब, ये भी बड़ा अजीब सा शौक है कि वो चीजें जो आप बेचते नहीं है बल्कि मेहनत भी करते हैं और अपने पास ही रखते हैं। तोहफे देने की बात आई तो आपने कहा तोहफे भी नहीं देता हूं, मतलब हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपसे। अच्छा ये बताइए कि जो जहाज आपने बनाया था तो उसमें कितना टाइम लगा था आपको, क्योंकि आपने तो उड़ान भी भरी थी उसमें फिर? बिल्कुल, ये होममेड बिल्कुल जहाज था, घर के अंदर ही मैं बना रहा था चुपके से घर के लोगों से, और बस उसके लिए एक सुजुकी का इंजन लिया था, वो लगाया था, और बाकी जो प्रोपेलर थे वुडन के वो बनाए, और इस तरह से उनके विंग जो थे वो पैराशूट कपड़े से और एल्युमिनियम के पाइप लगा के सारा जो कुछ भी था वो एक घर के छत के ऊपर मैंने इसको कंप्लीट करके बना के बनाया था। फिर उसको चुपके से ले जाके किसी एक खास जगह, पिशावर में एक जगह नागुमान इलाका, वहां पे थोड़ा सा रनवे बना हुआ है, वहां पे फ्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, उसको मैंने फ्लाई भी उस पर किया। तकरीबन जैसे आप कह रहे थे कि 5-10 मिनट में हवा में था, तो ऐसे ही था, कुछ ज्यादा टाइम था। फिर वही के चूंकि मैं बनाया ऐसा था कि होम मेड था, तो स्पेशली घर के लोग और बड़े भाई लोग वगैरह वो इससे डर रहे थे कि ऐसा न कोई हादसा ना हो जाए, तो मैंने भी बस उनका मान लिया कि चूंकि इससे पहले एक हादसा हुआ था यहाँ पे पिशावर में, कुछ लोग उन्होंने बनाया था, तो उसकी वजह से फिर मैंने भी एहतियात की और अम्मी लोगों की बात मान ली और उससे अलग हो गया। अच्छा नसीम, इस हवाले से भी बताइएगा, यानी कि आपने जो अपना क्रिएटिविटी वाला जो सफर था उसका आगाज एक कलम से किया, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी से भी हम पढ़ रहे थे, खेलने लग गए, फिर उसके बाद कबाड़ खाने तक पहुंचे। बचपन में आपके क्या क्या शौक थे, और फिर ये जो मुनफरद किस्म के शौक थे ये आपके अंदर पैदा कैसे हुए? स्कूल के ज़माने से मैं ड्राइंग में अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा था। मैं ड्राइंग में जो क्लासेस, ड्राइंग की जो क्लासेस होती थी बहुत शौक से लेता था, और ड्राइंग मास्टर भी मुझसे बहुत खुश होता था, क्योंकि मैं उसकी ड्राइंग की जो काम होता था कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा भी करता था, और ऐसा करता था कि वो खुद हैरान हो जाता। मुझे कहते कि आप आर्टिस्ट हो, तो वो उसी वजह से क्योंकि वो पजीराई मिलती थी और मैं काम करता था, तो फिर वाटर कलर में काम किया, ऑयल में काम किया, कैलीग्राफी कर ली, और खुद से ये करता था, किसी से सीखा नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट या इदारे में नहीं गया, खुद से करता था। तो आखिर में ये मेटल आर्ट तक पहुंच गया, और मेटल आर्ट में भी ऐसा काम कर रहा हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो भी देखते हैं तो हैरान होते हैं कि जब आपने उनको पता है कि इसकी कोई ऐसी एकेडमी या गैलरी वगैरह है नहीं कि ये मेटल आर्ट कोई सीखे, तो मैंने अगर ये मैं कर रहा हूँ तो ये गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो बहुत शौक से करता हूँ और दिल से करता हूँ, तो अल्लाह कामयाबी देता है। अच्छा नसीम, अगर हम देखें तो बहुत सारे विजुअल में चीजें चल रही हैं, कुछ ट्रैक्टर्स हैं, कुछ दीगर चीजें आपने बनाई हैं, तो एक चीज को जब आप कोई ऐसा कोई चाहे वो ट्रैक्टर हो या कोई ऐसी चीज आप बनाते हैं तो कितना वक्त लग जाता है उसके लिए, और मटेरियल जो है ये कहाँ से इकट्ठी करते हैं? मुख्तलिफ कबाड़ खान पे जाते हैं, वहां से चीजें आ जाती है, आप लोगों को पता चल गया कि भैया ये जो कमाल का नसीम साहब है ये कुछ ना कुछ कबाड़ से बनाई लेते, तो वो खुद लेके आते हैं आपके लिए? एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है कि अक्सर मेरे जो जानने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स में भी लोग हैं, और कुछ कोलीग्स वगैरह ऐसे हैं कि उनको पता है कि मैं इनसे मेरी काम की चीजें हैं ये सारी, तो बजाय इसके कि वो कबाड़ वाले पे बेचे या गिरा दे,
या फेंक दे, तो बजाय इसके कि वो गिरा दे, वो मेरे पास ले आते हैं और मुझे दे देते हैं, गिफ्ट कर लेते हैं कि ये आपके काम की चीज़ है, और मैं शौक से लेता भी हूँ। और बाकी ये है कि कुछ चीज़ें मुझे जो खुद माइंड में होता है कि मुझे इस किस्म की मटेरियल चाहिए, तो शॉप्स पे जाता हूँ, जो कबाड़ की दुकानें हैं, वहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ। फिर जहाँ पे स्टूडियो के अंदर, गैलरी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स उठाता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो मैं, मेरे हाथ में जो है सेल्फी ले रहे हैं ये लड़का, तो दो काबले बोल्ट है, और उसको मैंने इस तरह से एक फिगर बनाया इससे, ये इंटरेस्टिंग बन गया। तो बनता तो ऐसा ही है कि मेरे पास रॉ मटेरियल कबाड़ खानों से और मुख्तलिफ लोग वो देते हैं, उसी से मैं बनाता हूँ। आपने वर्कशॉप बनाई होगी जाहिर है। अच्छा नसीब, एक चीज की मुझे, जी हरमीत। हाँ जी नसीम साहब, एक चीज की आपके इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं आया। तोहफे तो आपने देने नहीं, अगर हम भी आए तो आप कहेंगे नहीं भैया तोहफा माफी, और साथ में आप बेचते भी नहीं है। तो अगर आप ये मार्केट की तरफ लेके जाते तो मेरे ख्याल में एक मस्बत जो है, आपको इसका प्रॉफिट भी एक अच्छा मिलता है। और जारी बात है, जो आप कबाड़ की जो चीजें वो भी तो आप खरीदते हैं ना, तो कम से कम ये चीज अगर बाहर जाती तो मेरे ख्याल में आपको अच्छे अप्रिशिएट किया जाता मार्केट में भी, और दीगर चीजें भी अगर आगे पूरी दुनिया तक ये फैलती तो। बिल्कुल, आपका आइडिया बिल्कुल 100% सही है, ऐसा करना भी चाहिए। और मैं कोशिश में फ्यूचर में ये कर रहा हूँ कि एक जो ऑलरेडी की गैलरी है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, अपडेट करूँ इस लिहाज से कि जो मेरे पास इसमें इक्विपमेंट पड़े हैं, मतलब जिस चीज़ से मैं इसको वेल्ड करता हूँ, बनाता हूँ, या ग्राइंड करता हूँ, या होज वगैरह के लिए कुछ टूल्स वगैरह मशीनें इस्तेमाल करता हूँ, ये सारी चीज़ें, तो ये अरेंज करके इसकी ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से करूँ कि स्टूडेंट्स आके उसमें बाकायदा क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम यूसुफ ज़ई ऐसा शो में मौजूद थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे शो में, और मारूफ अदाकार और रेडियो पाकिस्तान के बानियों में शुमार किए जाने वाले हमारे बड़े नामवर अदाकार काजी वाजिद साहब को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत चुके हैं, और ऑब्वियसली उनकी मेमोरीज, उनकी जो यादें हैं वो आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। बहुत ही डाइवर्सिटी थी अगर हम देखें उनके काम में, उनकी अदाकारी में। मैंने बहुत से उनके ड्रामे देखे हैं। तालीम बालगा उनका खास तौर पे ड्रामा ऐसा है जो मुझे याद है। फिर उससे पहले खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती आपने भी देखा होगा, रिपीट में, रीरन में काजी वाजिद का है। बेशुमार ड्रामे नौजवानी से शुरू हुए, जवान कैरेक्टर्स करते करते बाद में बड़ी उम्र के कैरेक्टर्स उन्होंने किए, और वालिद के कैरेक्टर तक रहे, तो कमाली अदाकार। ठीक हो गया, बड़ी खूबसूरत यादें हैं, सुन के भी मजा आया। मेरा दिल था हम हरमीत का भी कमेंट ऐड करें, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा शो का वक्त जो है वो खत्म होने को है। सो मेरे ख्याल में अब हम शो वाइंड अप कर देते हैं। लॉन्ग वीकेंड है, सो अच्छे तरीके से आप सब अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।